اچھا رانا احسان صاحب، کل بھی یہ بات ہو رہی تھی مفادات کا ٹکراؤ، کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ اب وزیر اعظم صاحب کے اپنے خاندان کی شوگر ملیں ہیں، دیگر سیاستدان ہیں ان کی شوگر ملیں ہیں، پہلے ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی، اب امپورٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اب یہ جو اعداد و شمار سامنے آئے ہیں یہ کافی پریشان کن ہیں۔ اتنے ارب کی اس نے ایکسپورٹ کر دی، اتنے ارب کی اس نے ایکسپورٹ کر دی، اور اوور آل بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 125 ارب روپے کا منافع کمایا ہے ان شوگر ملوں نے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا پروسیس جو تھا یہ ایک جسٹ پروسیس کے تحت ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دو تین چیزیں میں ریز کرنا چاہوں گا۔ دانیہ عزیز صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ پہلے شوگر جب ایکسپورٹ کی جاتی تھی تو ان کو سبسڈی بھی دی جاتی تھی، یعنی کہ ایک تو آپ شوگر ایکسپورٹ کر رہے ہیں لیکن جو گیپ ہوتا تھا انٹرنیشنل مارکیٹ اور پاکستان کی جو پرائسز تھی شوگر کی، اس گیپ کو بھی حکومت فائنانس کرتی تھی، اور یہ پی ٹی آئی کے دور میں اس دور میں کوئی سبسڈی نہیں دی گئی ایکسپورٹ کے لیے، یا کوئی فنڈز ایلوکیٹ نہ صوبے سے کیے گئے نہ وفاق سے کیے گئے، یہ پرائیویٹ سیکٹر نے خود ایکسپورٹ کیا۔ اب سوال یہ آتا ہے ایکسپورٹ کیوں کی؟ دیکھیں، ایکسپورٹ اس لیے کی گئی کیونکہ اس وقت شوگر اضافی تھی، شوگر ان نمبرز کی تصدیق کی گئی، اور جب یہ پتا چلا منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی کی رپورٹ آئی کہ شوگر اضافی ہے، تو پھر آپ شوگر ایکسپورٹ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کے پاس اگر ایکسپورٹیبل سرپلس ہو تو آپ اس کو ایکسپورٹ کر لیں۔ اس کے بعد جو فصل تھی، جو شوگر کین کا کراپ تھا، اس میں بھی شارٹ فال تھا، اور جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، جو پروجیکشنز تھیں، اس کے مطابق جو ہے وہ پروڈکشن نہیں ہوئی، اور اس میں شارٹ فال تھا۔ اور کیونکہ قیمتیں بڑھ رہی تھیں، اور کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ ان قیمتوں کو کنٹرول کیا جائے، تو آپ شوگر اب امپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ اگر میرا جو اس پہ موقف ہے، یہ میری پرسنل رائے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو شوگر کے کاروبار، جو کیا کہتے ہیں شوگر کا جو کاروبار ہے، اس کی ریگولیشن سے نکل جانا چاہیے، اور اس کو اوپن چھوڑ دینا چاہیے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر چاہتا ہے ایکسپورٹ کرے تو ایکسپورٹ کرے، امپورٹ کرنا چاہتا ہے تو امپورٹ کرے، اور اس کی کھلی اجازت ہو، اور اس کے اندر کوئی اجازتیں یا وہ لے، تو پھر آپ انٹرنیشنل پرائس پہ شوگر کی آ جائیں گے، اور یہ پوری ڈیبیٹ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس میں رانا صاحب یہ نہ دیکھ، اب حقائق یہ ہیں، ایک منٹ بس آخری بات، اب حقائق یہ ہے کہ شوگر کی قیمتیں بڑھی، ایک تو لوکلی بھی ایکشن کیا جا رہا ہے، پھر کیونکہ آپ کو ایک شارٹ فال نظر آ رہا ہے کہ مزید اگر یہ شوگر نہ امپورٹ کی گئی تو قیمتیں بڑھیں گی، تو آپ امپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کو دیکھنے کے لیے جتنے سوالات اٹھ رہے ہیں، اس کے لیے پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جو شوگر کی ڈی ریگولیشن کو جو ہے وہ مکمل طور پہ سٹڈی کرے گی، اور پھر دیکھے گی کہ اس کا کیا میکینزم ہونا چاہیے، کیا حکومت کو اجازت دینی چاہیے ایکسپورٹ کی، امپورٹ کی، یا کیسے اس نظام کو جو ہر دفعہ یہ پرابلم ہے کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا کوئی پرماننٹ ہم حل تلاش کریں۔ تو امید یہ ہے کہ یہ کمیٹی کی جو سفارشات ہوں گی ان کو پھر امپلیمنٹ کیا جائے گا، تو یہ پھر دوبارہ یہ اس بحث مباحثے میں ہم نہیں پڑیں گے۔ اچھا، یہ ہر حکومت میں یہ بحث ہوتی ہے، اور جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وزیر اعظم صاحب کے اپنے بیٹوں کی شوگر ملے ہیں، شریف خاندان کی شوگر ملے ہیں، دیگر سیاستدانوں کی ہیں، تو پھر کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہی لوگ بیٹھ کے کوئی ایسی پالیسی بنائیں گے جس سے عام عوام کا فائدہ ہو اور شوگر مل مالکان کے منافع میں کمی آئے؟ یہی تو اصل میں تنقید ہو رہی ہے۔ نہیں، دیکھیں، جو یہ سوال ہے اس کے اوپر تو جو کمیٹی فیصلہ کرتی ہے اس کے اندر تو جو ہے وہ یعنی کہ شوگر مل کے مالکان کو نہیں بٹھا کے ان کے فیصلے کرتے، لیکن یہ تو بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اگر ہم ایگریکلچر کی پالیسی بنا رہے ہیں تو بہت سارے ایگریکلچرسٹ ہیں پارلیمنٹیرین میں، اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ انہی کی آپ کی جو ہے جو سفارشات ہیں انہی کی مانی جاتی ہیں۔ اس میں جو کمیٹی کی فارمیشن ہوتی ہے اس کے اندر نیوٹرل ایکسپرٹس بھی ہوتے ہیں، ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور ایک آدمی کی ڈکٹیشن تو نہیں ہوتی۔ تو اس کے اندر بھی جب ایکسپورٹ کا فیصلہ کیا گیا تو وہ حقائق پہ کیا گیا، اس میں کسی ایک آدمی نے یا کسی شوگر مل کے مالک نے تو نہیں ڈکٹیٹ کیا کہ وہ نمبر جو ہیں وہ جی آپ شوگر ایکسپورٹ کر دیں۔ جو ڈیٹا تھا اس کو سامنے رکھا گیا، اور جو مختلف ٹھیک ہے، پر اوبیسلی رانا صاحب وہ جو ڈیٹا تھا وہ پرابلمیٹک تھا نا، اب ہمیں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں اس میں ایشو تھا۔ اچھا رانا صاحب، ایک تو بریفلی یہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ بڑا قریب آ رہا ہے آپ کی حکومت کے، اس کی کیا وجہ، اور دوسرا
خیبر پختونخوا میں کیا آپ حکومت کی تبدیلی کو ابھی بھی ایک وائبل چوائس سمجھتے ہیں یا آپشن سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، خالی امریکہ قریب نہیں آ رہا، جو رشیا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایک عروج کے اوپر ہے. چائنا کے ساتھ تعلقات آپ کے جو ہیں وہ ایک عروج کے اوپر ہے، اور امریکہ کے ساتھ کیونکہ یو ایس ٹریڈ ڈیل ابھی فائنل نیگوسیشنز کے اوپر ہے اور جلد اس کا رزلٹ آ جائے گا، تو بیک اینڈ فورتھ ان کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی ایک بڑی زبردست فہرست ہے. جی سی سی ممالک ہیں، سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں. پاکستان اس وقت ڈپلومیٹکلی میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھے سٹیج کے اوپر ہے، اور اللہ کرے کہ ہم اس کو نہ صرف سسٹین کریں، بس اس کے اوپر مزید ہمیں کامیابی حاصل ہو، اور یہ پاکستان کی تجارت جو ہے اس میں اضافے میں اس کا رزلٹ نکلے. آپ کا دوسرا سوال کیا تھا جی؟ جی، خیبر پختونخوا میں حکومت آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں؟ علی امین صاحب نے آج بھی چیلنج دیا ہے. میں تو نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ ان کو سیاسی جو ہے وہ ایک بیانیہ مل جائے گا، اور ہمیں وہ خود اتنی نااہل اور نالائق حکومت ہے کہ وہ خود ہی ایک اپنی پرفارمنس سے ہی جو ہے وہ اپنے آپ کو مار رہی ہے. نمبر ایک. دیکھیں، نمبر دو، یہ ممکن ہے، مجھے نہیں پتا کہ گنڈا پور صاحب بھی 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ ہے، تو وہاں سے اگر کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو ویسے ہی وہ تبدیلی آ جائے گی. اور دوسرا یہ کہ ابھی کوئی اس وقت اپوزیشن جو ہے جس میں پیپلز پارٹی یا JUIF یا PMLN، ان کی کوئی آپس میں مل کے کوئی ایسی کوئی آفیشیل میٹنگ نہیں ہوئی جس میں آفیشلی اس میٹر کو ٹیک اپ کیا جائے یا اس کے اوپر کوئی تگد ہو. اس میں بیان بازی ہے، اس میں گورنر KP کے وہ اپنا ارادہ جو ہے وہ شو کرتے ہیں، یا JUIF جو ہے اس کے اوپر بیانیاں لے چکے، لیکن کوئی آپ کہہ لیں کہ پریکٹیکلی زیرو اس کے اوپر کام. ٹھیک ہے. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.